اب مسئلہ کیا ہے؟ اب ایک آدمی اکیلا امیر ہونے جاتا ہے، مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے، وہ کہتا ہے میں اکیلا امیر ہو جاؤں۔ او بھائی ایک مربع لو، 25 لوگ مل کے لے لو۔ آپ جی میں تو بہت غریب ہوں، 25 مل جاؤ لے لو۔ جب دو امیر ہونے کے چکر میں پڑتے ہو تب بھی کیپیسٹی لیک کرتی ہے نا۔ جب 25 بندے 25 ایکڑ لیں گے نا سر جی، ان کے لیے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہی ہے۔ دو دو ڈیوٹیاں لگائیں گے، دو دو اس پہ وہ کریں گے، کیپیسٹی بڑھ جائے گی۔ لاکھ لاکھ بھی ڈالیں گے، 25 لاکھ کا بجٹ بنے گا ان کا۔ یہ جائیں اس کو آباد کریں، دیکھیں پھر اس میں لگا دیں۔ چلو کچھ نہ کریں، یہ آج کل تو آپ کے اولیو کا باغ لگا دیں، یہ آپ کے سندل کا کوئی 5 سالہ باغ لگا دیں، پھر اس کو گن لیں 4-5 سال بعد کتنے کروڑ بنتا ہے۔ اور اللہ کے بندو، اللہ سے تعلق کی طرف جاؤ تو صحیح۔ بیٹھے تو آپ فوریکس ٹریڈنگ پہ ہو، شام کو تختہ ہو جاتا ہے، پھر روتے ہو۔ اچھا اب آ جاؤ روپے میں، اب آپ لوگ یہ جتنا بھی بروکریج یا اس کا کام کریں۔ او بھائی اگر اس ٹائم بھی پچھلے سال، چلے مان لو عمران خان کے دور سے لگاؤ جب ڈالر تھا 128-27 پہ اس کو حکومت ملی، پھر چھوڑو چلو جب وہ چلا گیا 187-85 پہ، اس وقت کا چاول رکھ لو گمان میں کہ میرا چاول کا ہی کاروبار ہوتا، میں چاول ہی دیتا، میں چاول ہی لیتا، میرا کاغذ کو ہاتھ نہ لگتا۔ اس ٹائم اس بندے کی ویلتھ اور جس نے 1 کروڑ اکاؤنٹ میں رکھا تھا اس کی ویلتھ آپس میں کمپیئر کر لو۔ اسی طریقے سے جائیں جی گولڈ، اب گولڈ تو مجبوری کی بات ہے، گولڈ کوئی رائے حل نہیں ہے۔ گولڈ سونا چاندی اس وقت رائے حل نہیں ہے، لیکن اگر رضوان صاحب اکاؤنٹ میں 10-20 لاکھ رکھ کے اس کو سیک رہے ہیں کہ جی ڈیجٹ خوشی دے رہا ہے، تو وہ ڈیجٹ کی خوشی سے بہتر ہے کہ چاندی لے کے رکھ لو یا سونا لے کے رکھ لو، اپنی اس کو ہولڈ تو کر لو۔ چاول لو، جان بکریاں لے کے چھوڑی ہوتی تو 5 سالوں میں آج کہیں اور ہوتے۔ یہ جو بیریا کے پلاٹ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، خوش ہو رہے تھے بھی پلاٹ بڑھ رہے ہیں، کہاں بڑھ رہے ہیں؟ اس کو کون بڑھا رہا ہے؟ کسی کی مجبوری، کسی کی رینج سے باہر جا رہا ہے، کسی کو چھت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ کوئی غریب نوجوان جو اب اپنی شادی کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو چھت دینا چاہتا ہے، وہ اس میں اب پلاٹ نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ لوگوں نے اس فیلڈ میں جا کے اس کو ذریعہ معاش بنا کے یہ جو آپ کی یہ کیا ٹاؤن شاؤن اور یہ ساری یہ فیک تھا۔ اگر اس نے یہی کٹوں کا فارم کھولا ہوتا، یہی اس نے بکریاں لے کے اچھے طریقے سے پالی ہوتی، بھوسے میں ہی کام کیا ہوتا، تو اس سے تو زیادہ آج ویلدی ہوتا۔ جو آج پلاٹ بک نہیں رہا جی، بک کیوں نہیں رہا بھی؟ اب دھوکہ ہو گیا، نظام یہ ہو گیا۔ بھئی نظام کا حصہ آپ بنے، اسلام کو آپ نے چھوڑا، موج کریں۔ اسلام تو ہاتھ سے کام کرنے والے کو کہتا ہے کہ وہ ہے، اسلام تو پرموٹ کرتا ہے ہاتھ سے کام کرنے والے کو۔ اللہ کا دوست کہا گیا ہے، کس کا؟ اب اللہ سے دوستی کرنا آپ چاہتے نہیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی ہماری یہ ختم ہو جائے، یہ جو ہمارا کرائسس ہے یہ کیسے ختم ہو جائے؟ بھائی آپ لوگوں کو اتنا آسان نہیں تھا جتنا ہم نے سمجھ لیا کہ جی میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب تو میں نمازیں بھی 5 پڑھتا ہوں، میں عمرے بھی کر آیا ہوں، میں جی تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں جو ہے وہ صلہ رحمی بھی، صدقے خیراتیں بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو مکمل اسلام میں جانے کا حکم آیا۔ اسامہ صاحب اس سوال کا بھی تو جواب دینا کہ لوگ کہاں مائگریٹ کریں، کہاں ہجرت کریں، کس ملک کے ویزے لیں، اور جنہوں نے کاروبار کرنے ہیں ان کو اچھا ٹائم بتائیں کب سے شروع کریں۔ اسی بات کی جس کو سمجھ آ گئی نا اس کو تو سمجھ آ گئی کہ آپ جس بھی ملک میں ہیں، آپ امریکہ میں وہاں بھی ایگری لینڈ ادھر سے بھی سستی ہے، 1,000 کا ایکڑ مل رہا ہے، $1,000 کا، مجھے ایگلینڈ کسی نے بھیجی ہوئی تھی۔ فارم لینڈز مل کے لے لیں، 20-20 کے گروپ بنا لیں، آپس میں کچھ میرے منہ سے سنتے ہیں کوئی وہ جیسے کہتے ہیں کوئی وہ جانوروں والا جو دشمنیاں نہ پالیں، شیر اور بکری والی۔ آپ انسان ہیں، ہیومنز ہیں، ایک اپنے گروپس بنائیں۔ میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ امریکہ میں، آپ UK میں، آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں، آپ سعودیہ میں، آپ پاکستان میں، آپ انڈیا میں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ کو کارپوریٹ فارمنگ میں چلا جانا چاہیے، کمپنیاں رجسٹرڈ کرنی چاہیے، 20-20 50-50 100 لوگ مل کے کارپوریٹ فارمنگ میں چلے جائیں۔ فوڈ سیکیورٹی دنیا کا مستقبل کا پرابلم آنے والا ہے، اس کے بعد آپ لوگ ان سب کو دیں گے، جس کے پاس یہ ہوگا وہی مالک ہے۔ آپ لوگوں کسی ملک ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ ادھر چلے جائیں جہاں زمین ملتی ہے، اور وہ امریکہ میں بھی ہے، وہ یہاں بھی ہے، ہر جگہ کارپوریٹ فارمنگ شروع کریں۔ ایگریکلچر میں گروپس بنا کے آسٹریلیا میں، آسٹریلیا پوری دنیا کو گوشت ایکسپورٹ کرتا ہے، آپ کے بھی دنیا میں ہر ملک کو دیتا ہے، ادھر آپ آسٹریلیا میں ہیں تو آپ یہ فارمنگ شروع کریں، 20 لوگ مل جائیں، 50 لوگ مل جائیں، بورڈ بنا لیں، جہاں بھی ہیں وہیں رہیں، اور چلے ایگریکلچر اور فارمنگ میں جائیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کا کوئی بال بھی نہیں خراب کر سکتا۔ آپ کے جب ان کو ضرورت پڑے گی نا، مال لے کے آپ کو کچھ نہ کچھ دے ہی جائیں گے، آپ ادھر سے جو مرضی چاہیے ان سے لیں۔
ایک آپ کو ہجرت کی ضرورت صرف زمین کی طرف چاہیے، پہلی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ لوگ ایگزسٹنگ اس ٹائم اس بیماری کے اندر رہتے ہوئے کچھ چاہتے ہیں مزید دھوکے کا سرکل کھانا، مزید چکر لینا، تو ان کے لیے یہ ہے کہ خوشبو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہے۔ اس دنیا کی سب سے بہترین چیز جو ان کو پسند تھی، شیطان کے خلاف ہے، شیطان کی ضد ہے، اس میں فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کی غذا ہے، اس کا کاروبار شروع کریں۔ مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ خوشبو کا کام کریں، اس کو اللہ کے فرشتے نیک مخلوق سپورٹ کرتی ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ جی مٹھائیوں کا کام کریں، بیکری کا کریں، جن آ کے کھا کے جاتے ہیں، اور بھائی وہ جن اچھا ہے یا برا ڈزنٹ میٹر، اس کی پروموشن کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ خوشبو کا کریں۔ میں نے تو کئی لوگوں کو یہ جو وظیفے دے رہے ہوتے ہیں ان کا بھی سنا ہے جی مٹھائی کا کام، کیونکہ یہ جن بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو ایک تو خوشبو کا بزنس جو ہے وہ اچھا بزنس ہے۔ دوسرا بزنس جو ہے وہ آپ کے لیے جو کسی بھی فوڈ کی بیسک فوڈز کا، سبزی ویجیٹیبل کی چین، اس کے اندر اس ٹائم پاکستان میں ایک بہت بڑا مارجن پڑا ہوا ہے۔ آپ ویجیٹیبلز کی کارپوریٹ فارمنگ نہ کر سکیں تو ان بٹوین 25% ہے منڈی کا، جو آپ لوگ پڑھے لکھے نوجوان مل کے اس کو بائی پاس کر سکتے ہیں۔ اس کا پورے کا پورا میکنیزم بنا کے آپ لوگ اس کو ٹیمپریچر کنٹرول نہیں ہے، ٹنز آف ویجیٹیبل جو ہے نا روٹن ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے سپلائی چین کی وجہ سے، اس میں کوئی نہیں آ رہا۔ اچھا، اس کے بعد دودھ میں نہ جائیے گا مہربانی فرما کے، دودھ سے میں منع کر رہا ہوں۔ دودھ کیونکہ مون رول کرتا ہے، مون، اور دودھ جو ہے وہ فلکچویٹڈ ہے۔ پلس 50 کروڑ سے، اگلے دن بھی کوئی مجھے کہہ رہا جی نوجوان بھی میں نے جی فارمنگ شروع کی ہے، میں نے کہا کتنے سے؟ جی 1 کروڑ سے۔ دودھ 50 کروڑ سے نیچے جو بھی جائے گا فضول حرکت کرے گا، اپنے لیے اپنے جو کی بھینس بھوس رکھیں، ویل اینڈ گڈ۔ دودھ میں یا تو پھر آپ اتنے 20-25 لوگ ڈالیں نا، 2-2 کروڑ ڈالیں، پھر بنا لیں۔ دودھ میں کبھی نہ جائیے گا جب تک کہ آپ کے پاس 4.6 پلس فیٹ دینے والی گائے اور اس کی ایک اچھی ایوریج نہ ہو، کہ پیچھے سے کوئی 20-25 لیٹر ایک ٹائم کا منیمم دے، تب اس میں جائیں۔ اس کے بغیر نہیں جا سکتے، دودھ سے میں منع کر۔ کٹوں کا کر لیں، بکروں کا کر لیں، وہ سب کر لیں۔ ان بٹوین رائس کی ٹریڈنگ، آلو کی پروکیورمنٹ، آلو لے کے سٹور کرنا 3 سال کرنا، 1 سال نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ جی 1 سال میں جا کے آلو رکھ کے بیٹھ گیا۔ آلو کے ہمیشہ 3 سال ہوتے ہیں، رنگ دیتا ہے بندے کو، لیکن اس کو بھی کرنا عین اسلام ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آلو کو سٹاک نہ کرے نا تو آپ لوگوں کو 500 روپے، جیسے ٹماٹر آپ لیں نا 500 روپے، آلو اس لیے آپ کو کم ملتا ہے سستا ایوریج پرائس پہ، کیونکہ وہ کولڈ سٹور میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ جی خوراک کا اکٹھا کرنا تو بڑا حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، فضول باتیں۔ جب قحط آیا تھا، جب خواب دیکھا تھا حضرت یوسف نے، جس کی تعبیر بتائی تھی اس بادشاہ کو، تو یہی پلاننگ دی تھی نا کہ 7 سال ہمیں فراوانی کے، 7 سال قحط کے، 7 سال ہم جمع کریں گے، 7 سال کھائیں گے۔ تو اس لیے یہ جب قرآن سے کوئی چیز مل جائے اور کسی نبی کا عمل اس میں مل جائے تو وہ اللہ کا عمل، اللہ کی طرف سے ریکمینڈڈ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہاں، یہ جو ناجائز منافع خوری ہے اس کو کل کریں۔ اچھا، اس کے بعد جو ابھی گولڈ اور چاندی کی جو آپ نے بات کی، چاندی اور یہ گولڈ 18 ابھی اگلی 18 تک رہے گا فلکچویٹڈ۔ کیوں؟ کیونکہ جوپیٹر ایگزالٹڈ ہوا ہے، اس نے ٹچ کرا دیا گولڈ ہائیسٹ کو، لیکن جوپیٹر ابھی ریٹرو ہو جائے گا 9 کو۔ تو یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ یہاں تک لا کے چھوڑ کے تھوڑا سا نیچے آئے گا جو سن ڈیویشن سے، یہ اگلے نومبر کے بعد کچھ تھوڑی عرصے کے لیے ٹھہر سا جائے گا، پھر یہ ٹھہرا رہے گا، جب جائے گا اگلا اپریل آئے گا، یہ پھر ایگزالٹڈ اس پہ جا کے ٹکرائے گا گولڈ۔ تو چاندی سونا صرف انتظام ہے اس ٹائم کی ایمرجنسی اپنی ویلتھ کو بچانے کا، لیکن جو ترغیب ہے وہ صرف کموڈیٹیز میں جائیں، اسی میں ہی پیسہ رکھیں۔ مطلب مثال کے طور پہ آپ کچھ نہ کریں، ابھی نیا چاول آئے گا، آپ اس کو پرانا کریں رکھ کے۔ خواتین اپنی اپنی اوقات کے مطابق ایک کمرہ سا، کوئی سستی دکانیں کہیں پڑی ہوتی ہیں 5-8 ہزار والی، وہ کوئی سال کے لیے لے کے اس میں بہترین سیلر رکھ کے بہترین سائنٹیفکلی اس کو پروکیور کریں۔ چاول آپ کو آرام سے جوڑ جائے گا پیسے، آپ کو فکر نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو چینی ابھی پرائس بڑھ جائے گی، ابھی 9 نومبر تک بڑھے گی چینی کی پرائس بھی۔ جنہوں نے ٹریڈنگ کرنی ہے ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ چلو لگے ہاتھوں وہ بھی انجوائے کر لیں، کیونکہ 18 کو جوپیٹر جب ایگزالٹڈ ہوا، چیک کر لیں چینی بڑی ہوگی اس وقت۔ جس دن 18 کو جوپیٹر ایگزالٹڈ گیا ہے نا، حالت شرف کی ویڈیوز تو سب نے دیکھی ہے، لیکن کوئی اسٹرالجر ان کو بتائے گا ہی نہیں بزنس اسپیکٹ سے کہ بزنس کے لیے بھی، حالانکہ ہونی اس کی بزنس فور کاسٹ بھی چاہیے۔ جیسے کہ 27 اکتوبر کو آئل گیس کی پرائسز بڑھ جائیں گی، 27 اکتوبر کو
ऑयल गैस बढ़ेंगी, 18 को चीनी बढ़ी है, 9 नवंबर तक ये जो आपका गोल्ड चांदी का अभी भी इसकी हाइट आ सकती है जो एक्सपेक्टेड है। 9 के बाद इसमें फिर नहीं जाना, फिर इसको रख लेना है, फिर इसको बेचने के चक्कर में नहीं जाना, फिर अगला साल अप्रैल ही आएगा। उसामा साहब कमाल कर दिया, यकीन करें कि 30 मिनट की वीडियो होगी। आप मैंने इतना आपने मुझे आज बहुत कम हिलते हुए देखा होगा, कितने इन हमाक के साथ और तवज्जो के साथ मैंने वीडियो देखी है। बहुत सारे व्यूअर्स लिखे होते हैं नीचे कि रिजवान साहब आराम से बैठ जाया करें। आज मैंने पूरी तसल्ली से वीडियो सुनी है। मैं जाते जाते फाइनल टच दे लेने दें। 3 बातें जो करेगा जिंदगी में उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। 2 नफल बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को इसाले सवाब करे, अस्तगफार खुली पड़े, चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और खुशबू का बेहतरीन 3 टाइम, रोटी मिले ना मिले खुशबू लगाए, जेब में पैसे नहीं खुशबू लगाए, नहाए रोज, जिस्म के गैर जरूरी बाल जल साफ रखे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। खुशबू, अस्तगफार की कसरत, 2 नफल बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को इसाले सवाब करे, रुपया और 10 रुपया उन्हीं के नाम की हदिया करे, और नमाज लेट ना करे, गोली की तरह जाए। जैसे उसका मालिक कुत्ते को विसल मारता है, जूं करके जाता है, नमाज अव्वल वक्त की आ जाए आपको, और जबान से अपनी बेगम को कुछ ना कहें, अपने इर्द गिर्द को कुछ ना कहें, जबान से इज़ा देना बंद कर दें।